میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 15ویں پارے کا تیسرا رکوع ہوگا، یعنی یہ سورہ بنی اسرائیل کا بھی تیسرا رکوع ہے اور 15ویں پارے کا بھی تیسرا رکوع ہوگا۔ آیت کا نمبر شمار ہے 23۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت اور نرم بات کہنا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنی عبادت کا حکم دیا اور اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا حکم دیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو صیغہ امر استعمال کیا، یعنی جن الفاظ کے ساتھ حکم دیا، تو یہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر کسی معاملے کو جب بہت زیادہ موقد کرنا ہو، بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کرنا ہو، کسی معاملے کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کرنا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان صیغوں کے ساتھ خطاب کرتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کرنا تجھ پر لازمی ہے، واجب ہے، اور اس کے بعد اپنے والدین کی تعظیم کرنا یہ انتہائی لازم اور واجب قرار دیا گیا۔ امام ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں انسان کے وجود کا حقیقی خالق اور مالک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا ذکر کیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا حقیقی سبب ہے، اور اس کی تخلیق اور ایجاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، اور جو اس کے ظاہری اسباب ہیں وہ اس کے والدین ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت کے بعد ظاہری اسباب کی طرف قرآن کریم کی آیات کو پھیر دیا، اور قرآن کریم کی آیات میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، یعنی وہ حقیقی خالق ہے تخلیق اور ایجاد کے لحاظ سے، جبکہ ظاہری سبب والدین بنے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اسباب کے حوالے سے گفتگو فرمائی کہ تیرے ولادت کا ظاہری سبب تیرے والدین بنے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر اور اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے نیک سلوک کر، جس طرح والدین کا تم پر احسان ہے، تم پر بھی لازم ہے کہ تم ان کے ساتھ اسی طرح احسان کرو۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں 2-3 احادیث اس ضمن میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حسن صحبت کا مستحق کون ہے، کہ کس کے ساتھ میں احسان سب سے زیادہ کروں، سب رشتوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری والدہ۔ پھر اس نے سوال کیا، پوچھنے والے نے، کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری والدہ۔ پھر اس نے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری والدہ۔ پھر اس نے پوچھا، پھر کون ہے؟ تو فرمایا، تیرا والد۔ اور اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کی
کہ اگر والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے ساتھ احسان کرنے کی صورتحال کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجیے، ان کے لیے ایصال ثواب کی دعا کیا کریں، اور ایک کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے کی صورت میں احسان کرے، یعنی باپ کہیں چلا گیا یا خدا نخواستہ باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ جو اس دنیا سے چلا جائے اس کے متعلقین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اصل میں اسی شخص کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ دیکھیے جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی قربانی دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گوشت کا ایک بڑا حصہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ان سہیلیوں کے گھر بھیجتے تھے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بہت زیادہ محبت رکھتی تھی، مانوس تھی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ ان کے ساتھ محبت رکھا کرتے تھے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر والدین مشرک ہوں، کافر ہوں، تو پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کی صورتحال کیا ہے؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس زمانے میں قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تو میری ماں جو کہ مشرکہ تھی میرے پاس آئی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں آئی ہیں، وہ اسلام کی طرف راغب ہیں یا وہ اسلام سے اعراض کیے ہوئے ہیں، یعنی ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، تو اب مجھے آپ بتائیے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا معاملہ کروں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس کافرہ والدہ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اپنی کافرہ ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، یعنی اپنے اخلاق کے اندر ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور اپنے والدین کے لیے عاجزی اور انکساری والا معاملہ رکھو۔ ہاں اگر والدین کافر اور مشرک ہیں اور اسلام چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں تو پھر اللہ رسول کا حق مقدم ہے، پھر والدین کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ جیسا کہ بہت سے صحابہ اکرام تھے ان کو ان کے والدین نے اسلام چھوڑنے کا حکم دیا، لیکن صحابہ اکرام نے اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو زیادہ ترجیح دی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اور بھی ممکن ہے کہ جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں، اب وہ کافر اور مشرک ہیں، تو کیا اب ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے یا ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا منع ہے؟ تو یاد رکھیے کہ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی واضح طور پر سورہ توبہ آیت نمبر 113 ہے، ارشاد فرمایا ما قان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اللہ کے نبی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا کہ مشرکین دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ ہاں اگر والدین مشرک ہیں تو ان کی طرف سے نہ صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے نہ ہی ان کے لیے دعا کی جا سکتی، کیونکہ مشرک کے لیے دعا کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ جب کوئی شخص صاحب ایمان ہو تو آپ کا صدقہ خیرات کرنا یا دعا کرنا اسی شخص کو نفع دے سکتا ہے۔ اور اب والد کے حوالے سے بھی دو احادیث یہاں پر سماعت کر لیجئے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اور اگلی حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی اطاعت والد کی اطاعت کرنے میں ہے اور اللہ کی نافرمانی والد کی نافرمانی کرنے میں ہے۔ اور اگلی آیت ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو جھکا کر رکھ اور دعا کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ یہاں پر ایک مثال سے مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ کیسی عاجزی اور انکساری کرنی چاہیے۔ تو عرب میں ایک پرندہ ہے جس کو کفال کہا جاتا ہے، یہ جب اڑتا ہے تو اپنے پر کھول کر اڑتا ہے، اور جب یہ اڑنے کا ارادہ ترک کر دے یا نہ اڑنا چاہے تو اپنے پروں کو جھکا کر اپنی گردن کو جھکا لیتا ہے۔ تو اصل میں اس کے عمل سے اس معاملے کو کنایتاً بیان کیا گیا ہے کہ جیسے وہ جانور اپنے پروں کو جھکا کر اپنی گردن جھکا لیتا ہے، انتہائی عاجزی اور انکساری کی صورتحال میں چلا جاتا ہے، ایسے ہی کسی شخص کو اپنے والدین کے سامنے اپنی گردن جھکا کر اور اپنے آپ کو جھکا کر پیش کرنا چاہیے
اور اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کا پتلا بنا کر اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہیے. اور یہ اصل میں اضافت جو ہے یہ اپنے والدین کے آگے انتہائی تعظیم اور تکریم کی حالت جو ہے اس کا بیان ہے کہ والدین کے ساتھ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ معاملہ کیا جائے. اور یہاں پر سیدنا ابا یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی میں پیش کرتا چلوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال کی مجاہدے اور ریاضت سے وہ مقام نہیں پایا جو ایک رات میں والدہ کے لیے پانی لے کر کھڑا ہوا تو والدہ میری آرام فرما رہی تھیں اور سو گئیں، اور جب وہ صبح بیدار ہوئیں تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ساری رات پانی لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا ہوں. تو والدہ نے مجھے دعا دی، اور والدہ کی اس دعا کے سبب جو 20 سال کی محنت اور مشقت نے مجھے نہیں دیا تھا وہ مجھے ایک دعا سے والدہ کے مل گیا. یعنی والدہ کے لیے انکساری اور عاجزی سے ان کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام دیا کہ جو 20 سال کے مجاہدے اور ریاستوں سے ان کو نصیب نہیں ہوا تھا. اور اب اگلی آیت کی طرف آتے ہیں. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم لائق ہوئے تو بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. آیت کا مفہوم اپنے اطلاق پر بھی ہے، اور والدین کی خدمت کے حوالے سے لیں تو معنی یہ ہوگا اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں والدین کی اطاعت کا کتنا ارادہ ہے اور ان کی خدمت کا کتنا ذوق ہے. ہاں اگر یہ ہوا کہ تمہارے دلوں میں تو ماں باپ کی خدمت کا شوق تھا لیکن اس کا موقع نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں سے آگاہ ہے، نیتوں سے واقف ہے. اور کیونکہ وہ ارادوں نیتوں کو جانتا، یوں ہی تم نیک تھے، اس کے باوجود تم سے والدین کی خدمت میں کوئی کمی ہو گئی اور تم نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمانے والا ہے، کیونکہ وہ بخشنے والا ہے. اور اگلی آیت ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی دو اور فضول خرچی نہ کرو. والدین کے بعد اب رشتہ داروں کی طرف قرآن کریم کا جو اسلوب ہے وہ آ رہا ہے کہ کیسا خوبصورت ربط ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے متعلق بتایا گیا، پھر جو ظاہری سبب بنے انسان کی تخلیق کا ان کے حوالے سے رہنمائی کی گئی. اب اس کے بعد والدین کی نسبت سے ہمارا تعلق ہمارے رشتہ داروں سے ہے، چچا سے ہے، پھپھی سے ہے، بھائی سے ہے، بہن سے ہے. چونکہ والدین کی نسبت سے ہی ہمارے تمام رشتے ہم سے جڑے ہوتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. اس آیت میں والدین کے بعد دیگر لوگوں کے حقوق کا بیان ہے. چنانچہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا فرمایا کہ انہیں حق دو، یعنی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان سے محبت سے پیش آؤ، ان سے میل جول رکھو اور اپنے تعلق ان سے قطع مت کرو اور ان کی خبر گیری کرتے رہو. ضرورت کے موقع پر ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ ہر جگہ حسن سلوک سے پیش آؤ. رشتہ داروں کا خرچ اٹھانے کے متعلق شرعی حکم یہ ہے کہ اگر رشتہ دار محارم سے ہوں اور محتاج ہو جائیں تو ان کا خرچ اٹھانا یہ بھی ان کا حق ہے، اور صاحب استطاعت رشتہ دار پر لازم و واجب ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا حق اپنے رشتہ داروں کا اخراجات وغیرہ اٹھائے. یاد رکھیں قرآن مجید نے کم از کم 8 مقامات پر صلہ رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی جگہ پر حکم دے دیتے تو تب بھی کافی تھا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی افادیت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے، لیکن 8 مقامات پر یہ حکم آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس حوالے سے قرآن کریم نے رشتہ داروں کے حوالے سے انتہائی خاص کر توجہ دی ہے. انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اپنی دیگر نسبتوں کو بھی منسلک رکھے، ان کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھے. کوئی حقدار ہے تو اس کا خیال رکھے. اگلا آیت کا حصہ ہے اس میں فضول خرچی کی جو ہے وہ ممانعت کی گئی ہے. فضول خرچی کس کو کہتے ہیں؟ اس حوالے سے ہمیں لغت کی کتابوں سے اگر رہنمائی لینی پڑے تو میرے سامنے تاج العروس امام مرتضیٰ حسین زبیدی الحنفی کی کتاب کا حوالہ ہے جو آپ نے لغت عربی کی بڑی مشہور کتاب ہے. اس میں تبذیر جو ہے اس کا معنی لکھا ہے کہ جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں مال کو خرچ کیا جائے. یہ عرف اور لغت میں اسراف کو شامل ہے، اور یہ بھی ہے کہ حق کی جگہوں سے تجاوز کرنا، اور اسراف کا معنی ہے مقدار میں تجاوز کرنا، وہ حقوق کی مقدار سے جہالت ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس حوالے سے 10 تعریفات بیان کرتے ہیں. 10 تعریفات کو سماعت کیجئے. پہلی تعریف یہ ہے غیر حق میں صرف کرنا،
یعنی جہاں پیسہ نہیں لگانا چاہیے تھا وہاں پیسہ لگایا، یہ فضول خرچی ہے۔ اللہ کے حکم کی حد سے بڑھنا، ایسی بات میں خرچ کرنا جو شرع مطہر یا مروت کے خلاف ہو، اول حرام اور ثانی مکروہ تنزیہی ہے۔ طاعت الہی کے غیر میں صرف کرنا، یعنی اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور جگہ پر خرچ کرنا۔ اگر کسی شخص نے مسجد پر لگایا یا دین کے لیے لگایا تو وہ تبذیر میں نہیں آتا، وہ فضول خرچی و اسراف میں نہیں آتا، کیونکہ خیر کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ رقم لگانا، یہ صحابہ اکرام نے خود فرمایا، یہ فضول خرچی میں نہیں آتا۔ شرعی حاجت سے زیادہ استعمال کرنا، غیر طاعت میں یا بلا حاجت خرچ کرنا، دینے میں حق کی حد سے کمی یا زیادتی کرنا، ذلیل غرض میں کثیر مال خرچ کر دینا، حرام میں سے کچھ یا حلال کو اعتدال سے زیادہ کھانا، لائق و پسندیدہ بات میں لائق مقدار سے زیادہ صرف کر دینا، بے فائدہ خرچ کر دینا۔ لیکن جو سب سے جامع تعریف ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ غیر حق میں صرف کرنا، جہاں مال نہیں لگانا چاہیے تھا وہاں پر مال لگا دیا تو اس کو کہا جائے گا یہ فضول خرچی ہے۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فضول خرچی نہ کرو، جبکہ اس آیت میں فرمایا کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، کیونکہ یہ ان کے راستے پر چلتے ہیں، چونکہ شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے لہٰذا اس کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی فضول خرچی کرنا، اپنے مال و متاع کو بلا حساب اڑا دینا، یہ اللہ کا ناپسندیدہ امر ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی ایک حدیث ہے، یہ بخاری شریف میں ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1477، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر یہ کام حرام قرار دیے ہیں، ماؤں کی نافرمانی کرنا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، حق نہ دینا، نہ حق مانگنا، اور 3 کام مکروہ فرمائے ہیں، فضول بحث کرنا، کثرت سے سوال کرنا اور اپنا مال ضائع کرنا۔ دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابن ماجہ سے، اس کا نمبر شمار ہے 3352۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی ہر پسندیدہ چیز کھاؤ، یہ بھی اسراف ہے کہ انسان کا کوئی دل کر رہا ہے کہ میں یہ چیز کھاؤں تو جا کے خرید لایا، تو یہ بھی اسراف ہے۔ کبھی کبھار اسے اپنی خواہشات کو قربان کرنا چاہیے تاکہ وہ معتدل طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکے۔ اور اگلی آیت ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمَا قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تم اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے ان سے منہ پھیرو تو ان سے آسان بات کہو۔ اس سے اوپر والی آیت میں رشتہ دار، مساکین، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ ہے۔ اب اس آیت میں فرمایا گیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال کرنے کے لیے آیا اور آپ کے پاس فوری طور پر کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو اب آپ کو اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی خوبصورت انداز سے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر اوقات اصحاب صفہ یا سیدنا بلال، سیدنا صہیب، سیدنا سالم، سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے سوال کرتے تھے۔ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ ہوتا تو آپ انہیں مرحمت فرما دیتے، اور اگر آپ کے پاس فی الوقت کچھ نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیان ان سے عرض کرتے، اعراض کرتے، یعنی خاموشی رکھتے، کوئی جواب نہ دیتے، اور اس انتظار میں خاموش رہتے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرف سے کوئی مال آ جائے تو آپ ان کو مرحمت فرما دیں۔ یاد رہے کہ کسی بھی مجبور رشتہ دار، مسکین یا سائل کو جھڑکنا نہیں چاہیے، مستحق کو جھڑکنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا وَأَمَّا الصَّاعِلَ فَلَا تَنْحَرْ، اے محبوب کسی بھی صورت مانگنے والے کو مت جھڑکیے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے بات کیجئے، اچھے طریقے سے بات کیجئے کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، میں انشاءاللہ العزیز جیسے ہی کوئی ترکیب ہوتی تو آپ کے ساتھ ضرور یہ معاملہ کر دوں گا۔ اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے جیسا کہ آج ہے کہ میں خود بھوکا مر رہا ہوں تمہارے ساتھ کیا کروں، اس طریقے سے اس شخص کی دل آزاری ہوتی ہے۔ تو دل آزاری کی یہاں پر ممانعت ہے۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے دینے کے لیے تو اچھے طریقے سے اس کی بات کو روک دیجئے، ٹال دیجئے یا اس کو سمجھا دیجئے، لیکن یہ تمام معاملہ آسن انداز سے ہونا چاہیے، اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔
ولا تجعل یداک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ۔ اس آیت میں خرچ کرنے میں اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم دیا گیا، نہ ہی بہت زیادہ ہاتھ کھلا رکھے اور نہ ہی بہت زیادہ کنجوسی کے ساتھ معاملہ رکھے۔ اب ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو انہیں ایک سونے کے انڈے کی مثل کوئی شے ملی، یعنی کوئی زیورات میں سے کوئی پیش بہا قیمت سونے کا ٹکڑا ملا جس کی صورت دیکھنے میں مرغی کے انڈے جیسی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس اپنے پاس کچھ ہے جسے تم اپنی ضروریاتی زندگی کا معاملہ چلا سکو؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید ناراضگی کی حالت میں وہ سونے کا ٹکڑا دور پھینک دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ اپنا حق نکال کر اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے۔ اب یہ نہیں کہ انسان بہت زیادہ سخاوت دکھائے اور اپنا سارا مال ہی لگا دے اور انسان اس کے بعد فقر کی حالت میں آ جائے، لوگوں کے آگے سوال کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صدیق اکبر کا سارا مال آپ نے تسلیم کیا، آپ نے قبول فرمایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جانتے تھے کہ صدیق اکبر امام المتوکلین ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تمام صحابہ کے ساتھ حسب حال ہوتا تھا۔ صدیق اکبر کا تمام مال قبول کرنا وہ اس وجہ سے تھا کہ آپ جانتے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت میں بھی کسی شخص کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور اس صحابی کے متعلق آپ جانتے تھے کہ یہ فقر کے ہاتھوں ممکن ہے کہ تنگ ہو کر کسی دوسرے صحابی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کے اندر اعتدال رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اعتدال رکھنے کا حکم یہ تمام لوگوں کے لیے بہترین راستہ ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ یہ آخری آیت مبارکہ ہے، بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ یعنی رزق کو شادہ کرنا یا تنگ کرنا یہ اللہ کی قدرت میں ہے، وہی جس کا رزق بڑھانا چاہے بڑھا دیتا ہے، جس کا رزق تنگ کرنا چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ تمام لوگوں کے حالات ہوں، ان کی مسلطیں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جسے اس نے امیر بنایا وہ اس کی حکمت سے بھی آگاہ ہے، جس کو اس نے غریب رکھا وہ اس کی حکمت سے بھی آگاہ ہے۔ بہت سے لوگ مسکینی اور غریبی کو ناپسند کرتے ہیں۔ میں اس حوالے سے ایک حدیث پیش کرتا چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو مساکین ہے یہ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس دن مساکین کو اپنے مسکین ہونے پر بھی فخر ہوگا۔ حضور سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مسکین اور غریب لوگ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں فائدے میں ہیں۔ کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں بادشاہ ان سے خراج نہیں لیتا، یعنی ان پر ٹیکس نہیں لگتا، ان کے پاس مال جو نہیں ہے، دنیا میں بادشاہ ان سے خراج نہیں لیتا، اور اللہ آخرت میں ان سے حساب نہیں لیتا کہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں تو وہ خرچ کہاں کرتے جس کا وہ حساب دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ہر جو حالت جو اس نے ہمیں عطا فرمائی اس پر راضی پر رضا رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا